جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ چنبیلیوں کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر، اور میں مزمل اوان اس تاخیر کے ساتھ حاضر ہوں کہ بڑی افسوسناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے مزید 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اور وہ جو 60 ملزمان ہیں اس میں ایک پاکستان کے بڑے پرومیننٹ نیوز پرسنالٹی، پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ، بہت ممتاز پولیٹیکل کومنٹیٹر، ہمارے استاد محترم جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے حسان اللہ نیازی صاحب ہیں۔ حسان اللہ نیازی چونکہ پی ٹی آئی کے بہت ڈائی ہارڈ ورکر تھے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی محبت لازوال تھی، لیکن 9 مئی کے دن جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کی، پھر جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس حملے میں بھی ان کا نام ہے، اور سر بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے طلباء کے مستقبل کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ اس کو بڑی بری طرح سپوائل کر دیا۔ ان طلباء کے مستقبل کو جن طلباء نے ڈاکٹرز بننا تھا، جنہوں نے انجینئرز بننا تھا، جنہوں نے آگے جو ہے وہ کسی نے میڈیا میں جانا تھا، کسی نے آرمی میں جانا تھا۔ سر پاکستان کے اندر اگر کسی نے ظلم و فسطائیت برپا کی، کسی نے پاکستان کے اندر اگر ریاست کو چیلنج کیا، اور پاکستان کی ریاست کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ اس کو یرغمال بنایا، تو اس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر جو کیا ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیج انہوں نے بوئے ہیں اس کی سزا ان کو ملنی ہے۔ خان صاحب کے لیے اس پاکستان کے نظام میں معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے، کلیئر کٹ میسج ہے۔ اس سے پہلے ملزمان کو سزائیں ہوئی، 9 مئی کے ملزمان کو، کسی کو جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کیس میں سزا ہوئی، کسی کو مردان میں جو حملے ہوئے اس میں سزا ہوئی، آئی ایس آئی فیصلہ آباد کو جو دفتر تھا اس کیس میں کسی کو سزا ہوئی۔ تو سر اب جو 60 ملزمان کی لسٹ ہے وہ تو بہت بڑی ہے، اگر میں اس میں ایک ایک نام ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دوں تو میرا خیال ہے مجھے بہت دیر لگ جائے گی۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ پاکستان کے بہت فیمس نیوز اینکر، نیوز پرسنالٹی، بہت ہی فیمس پولیٹیکل کومنٹیٹر، نیوز اینکر کہہ رہا تھا، پولیٹیکل کومنٹیٹر جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں، ان کے صاحبزادے حسان نیازی صاحب کو 9 سال کی سزا ہو چکی ہے، 9 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی ہے۔ اب سر دیکھیں عمران خان صاحب نے جو کیا اس ملک کے ساتھ وہ تو کسی طور بھی قابل معافی نہیں ہے، لیکن جو 9 مئی کے دن ہوا، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ریاست اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی، ریاست اس کے اوپر ان عناصر کو معاف نہیں کرے گی جو عناصر اس کے اندر براہ راست ملوث تھے، یا جن عناصر نے یہاں تک ان حالات کو اس نیز تک پہنچایا، اور اس کے بعد آج وہ لوگ بیٹھ کر، پاکستان کے بہت سے لوگ، میں حیران ہوں ایسے کہ وہ میڈیا کے نیوز اینکرز، وہ نیوز پرسنالٹیز، وہ جو بیٹھ کر آج بھی تجزیے دے رہے ہیں کہ خان جیل میں بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے، بہت طاقتور ثابت ہو رہا ہے۔ سر وہ لوگ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ وہ لوگ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جو آج بھی عمران خان کی محبت میں نہ صرف ریاست کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج ان کو بھی بھگتنے پڑنے ہیں۔ جو آج بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ 9 مئی کس لیے ہوا تھا۔ 9 مئی اس لیے ہوا تھا کہ آرمی کے اندر بغاوت کروانی تھی، جنرل عاصم منیر موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کا تختہ الٹنا تھا، فیض حمید کے ذریعے یہ سازش جو تھی اس کو کامیاب بنانا تھا۔ فیض حمید صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس از اے کلیئر کٹ میسج فار پی ٹی آئی کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو، 9 مئی کے کرداروں کو کسی صورت جو ہے وہ معافی نہیں ملے گی، ان کو سزائیں آئین اور قانون کے مطابق ملیں گی۔ انہوں نے یہ بات کر دی، اور انہوں نے کہا کہ صحیح معنوں میں، اصل معنوں میں انصاف تب ہوگا جب 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو، 9 مئی کے کرتا دھرتوں کو سزائیں ملیں گی آئین اور قانون کے مطابق۔
تو سر خان صاحب کی تو معافی اس سسٹم کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ بات تو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. فیض حمید صاحب ان کے ماسٹر مائنڈ تھے. فیض حمید صاحب 9 مئی کروا رہے تھے. 9 مئی کے پیچھے بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوئی. آپ نے دیکھا نا کہ کور کمانڈر ہاؤس جو جلایا گیا, جناح ہاؤس جو حملہ کیا گیا, اس میں کور کمانڈر سلمان فیاض غنی, وہ کون ہے؟ عمر عطا بندیال, سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی اہلیہ کے فرسٹ کزن. آنکھوں سبحان اللہ. اور سر وہی عمر عطا بندیال جن کی ساس محاجبین نون خواجہ طارق رحیم, سابق گورنر پنجاب, پاکستان کے ممتاز وکیل جناب خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ رافعہ طارق سے عمر عطا بندیال کی ساس محاجبین نون بات کرتے ہوئے کہہ رہی, ہائے رافعہ یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. سر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں تذکرہ ہو رہا تھا عمران خان کی محبت کا. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ریاست کو بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوا, ریاست کو بہت ناقابل تلافی نقصان ہوا, اور ریاست جو ہے وہ جی میں کیا بات کروں سر, وہ ریمارکس میں بولنا نہیں چاہ رہا. ریاست کو بہت ناقابل تلافی نقصان ہوا, بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے. ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا, پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو کمپرومائز کیا گیا. خان صاحب کی تو معافی بنتی نہیں ہے. دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ طلباء جنہوں نے کچھ بننا تھا, جنہوں نے اس ملک کو قوم کا نام روشن کرنا تھا, جنہوں نے ہونہار طالب علموں کے طور پر ابھر کر سامنے آنا تھا, ان کے طلباء کے مستقبل کو نہ صرف عمران خان نے تباہ کیا بلکہ ان کے جو ان کے خاندان ہیں ان کی خوشیوں کو جاڑ دیا. ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہے سر. میں نے کئی ایسے 9 مئی کے لوگ دیکھے جن کے لوائقین, جن کے پیارے, جن کے رشتہ دار آج بھی اس کرب میں, دکھ میں, اذیت میں مبتلا ہیں. کس کی وجہ سے؟ خان صاحب کی وجہ سے. اپنے بچے تو ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں بیٹے, اپنی تو اولاد ان کی باہر ہے. یہاں پر بیٹھ کر وہ طلباء کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ طلباء سے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے کروائے, جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کروایا, ISI فیصلہ آباد کا دفتر اس کے اوپر حملہ کروایا. تو سر آج دیکھ لیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کون سا خمیازہ بھگت رہی ہے, اور وہ خمیازہ ان لوگوں نے تا قیامت بھگتنا ہے. مجھے دکھ سب سے زیادہ حسان نیازی کا ہوا کہ از ون آف دی موسٹ پرومیننٹ لائر. بیرسٹر حسان نیازی ایک بڑا پڑھا لکھا, ایک بڑا سلجھا ہوا لڑکا تھا, لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کے مستقبل کو تباہ کر دیا عمران خان نے. آج وہ قوم کو بیٹھ کر کہہ رہے سول نافرمانی کی تحریک چلے گی, میں جیل میں بہت خطرناک ہوں. کیا خطرناک ہے آپ کے پاس ہے کیا؟ کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت ہے آپ کی؟ آپ کو تو NRO لینے کے لیے آپ کی جماعت ترلے کر رہی ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے کہ بیٹھیں جی مذاکرات کر لیں. میں آتا ہوں جی کم ٹو دا پوائنٹ, جو اصل جو چیز ہے اس کے اوپر آنے جا رہا ہوں کہ جن جن ملزمان کو سزائیں ملی ہیں میں بریفلی ڈسکس کروں گا, اگر کوئی نام رہ جائیں گے تو قطع کلامی کی معذرت ہے. ملٹری کورٹ نے ثانیہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 ملزمان کو سزائیں سنا دیں. حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا, ریٹائرڈ بریگیڈیئر 20 شامل. ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو بھی سزا ہوئی ہے سر. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ISPR کے مطابق ثانیہ 9 مئی میں ملوث مزید مجرمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. ان 60 مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائیں. ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد سزائیں سنائیں. مجرموں کو قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی گئیں. قوم, حکومت اور افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رٹ برقرار رکھنے کے عزم میں ثابت قدم ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان نیازی ولد حفیظ اللہ نیازی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. رئیس احمد ولد شفیع اللہ کو 6 سال, ارزم جنید ولد جنید رضا کو 6 سال, علی رضا ولد غلام مصطفیٰ کو 6 سال, عبد الوحید کو 4 سال, سید حسن شاہ ولد آصف حسین شاہ کو 9 سال قید بامشقت کی سزا. ملٹری کورٹ نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے. اس میں جی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق AIMH راولپنڈی پر حملے میں ملوث علی حسین ولد خلیل الرحمان کو 7 سال قید بامشقت کی سزا. پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان پر حملے میں ملوث زاہد خان ولد محمد نبی
کو 2 سال قید بامشقت کی سزا، ہیڈ کوارٹرز اسکاؤٹس پر حملے میں ملوث سہراب خان ولد ریاض خان کو 4 سال قید بامشقت کی سزا، جناح ہاؤس حملے میں ملوث بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم ولد چودھری محمد اکرم کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ سر یہ میرے لیے بہت جو ہے نا وہ الارمنگ ہے کہ میں یہ کیسے بولوں، بہت خطرناک چیزیں جو ہے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث خرم لیاقت ولد لیاقت علی کو 4 سال قید بامشقت کی سزا، ذاکر حسین ولد شاہ فیصل کو 7 سال، بنو کینٹ حملے میں ملوث امین شاہ ولد مشتر خان کو 9 سال۔ مطلب اس طرح سے بہت سے ایسے ملزمان ہیں جن کے والے سے یہ خبریں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ سزا سنانے والوں میں جو سزائیں سنائی گئی ہیں ان کا باقاعدہ طور پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا۔ اب سزا پانے والوں میں ریٹائرڈ گروپ کیپٹن بھی شامل ہیں، اس میں ملوث رہوالی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں اشعر بٹ ولد محمد ارشد بٹ کو 2 سال۔ پھر اس طرح سے مطلب بہت سی جو ہے نا وہ بہت پرومیننٹ قسم کے نام ہیں۔ اب میں کسی کے بارے میں اگر بات کروں گا تو پھر بہت سے لوگ ہیں جن کے نام رہ جائیں گے، لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناح ہاؤس حملے میں گروپ کیپٹن ریٹائرڈ وقاص احمد محسن ولد بشیر احمد محسن کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ مطلب ہر کسی کو اس میں سزا ہو چکی ہے، اور سر عمران خان صاحب نے اس میں نہیں بچنا۔ ایک چیز جو بڑی کلیئر کٹ میسج ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ 9 مئی کے کرتا دھرتا 9 مئی کے منصوبہ ساز کسی صورت معافی کے رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، میاں محمود الرشید، اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں، مراد سعید، علی افضل سائی، میں کس کس کا نام لوں؟ میں جس کا نام لوں گا نام کم پڑ جائے گا۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوں گی، اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں اس میں۔ تو سر یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے، بہت نقصان دہ ہے، اور ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریاست اپنے ریٹ پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریاست کا جو چال چلن ہے، ریاست کا جو ٹور ہے وہ واضح ہے کہ کلیئر کٹ میسج ہے 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ سر مذاکرات مجھے نہیں لگتا کہ ہوں گے ان حالات میں، اگر ہوئے تو کچھ ایسی شرائط پر ہوں گے جو پاکستان کی مقتدرہ کی شرائط ہوں گی، اور وہ شرائط عمران خان کو شاید قابل قبول نہیں ہوں گی، اور حکومت کو بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ موجودہ حکومت اور مقتدرہ چاہتے ہیں کہ مائنس عمران سے مذاکرات ہوں، کیونکہ عمران خان اس پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے بہت معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، تحریک انصاف والوں کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمران خان اس پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے نہ صرف ایلیمینیٹ ہو چکے ہیں بلکہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے مائنس ہو چکے ہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔